الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے اور شوال کا مہینہ یہ اسلامی مہینے اور یعنی قمری مہینے کے حساب سے یہ سال کا 10واں مہینہ ہے اور اسلامی سال کی ابتدا، قمری سال کی ابتدا یہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے جسے حج کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کی حدیث میں بھی تاکید آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ ترغیب کی کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا، یعنی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا اور اس خطبے میں شوال کے حوالے سے ایک بڑھیا بات فرمائی جو حدیث کی اکثر کتب میں موجود ہے. میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو آدمی 6 روزے رکھے گا، 6 روزے، اللہ پاک اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. پورے سال کے روزوں کا ثواب 6 روزے. یہ جو 6 روزے ہیں یہ شوال کے مہینے کے جو 28 یا 27 دن ہے آخری، ان میں رکھنا چاہیے. ان میں سے کسی دن میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ جو پہلے 2 دن ہوتے ہیں عید کے، جو کہ گزر چکے ہیں، جیسے بدھ اور جمعرات کا دن تھا، ان 2 دنوں میں میں نے جمعہ کے دن، عید والے دن بھی عرض کیا تھا کہ روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے پہلے 2 دن عید کے دنوں میں، کیونکہ یہ 2 دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں. ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد یہ جو باقی دن ہیں اس میں آپ جب بھی چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے مبارک مہینے رمضان کے مبارک مہینے میں پورا مہینہ لگاتار ہم نے 29 روزے رکھے، تو
اس طرح یہ جو مہینہ ہے اس میں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، ایک آج رکھ لیا 2 دن بعد دوسرا رکھ لیں، لیکن 6 روزے ان کا ضرور اہتمام کریں۔ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بات شوال کے حوالے سے یہ مشہور ہو چکی ہے، کیونکہ ایک جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ کہلاتا ہے۔ خاص طور پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 عیدوں کے درمیان میں یہ 2 مہینے آتے ہیں، یہ 2 مہینے جو ہیں ان میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ بعض قوموں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور اس کو ایک جو ہے بڑی رسم سمجھا جاتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کرنے کا سوچا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مبارک مہینے میں شوال کے مہینے میں اس میں ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی تھی کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت میں بھی یہ بات تقریباً لوگ سمجھتے تھے کہ 2 عیدوں کے درمیان میں شادی کرنا اس کو عجیب سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا تاکہ یہ رسم بھی ختم ہو۔ یہ ہمیں ایک تعلیم ملی کہ یہ جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، ایک بات۔ اور دوسری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی اسلام کے بعد نہیں بلکہ شروع سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی اچھی دوستی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے لگا، جب پیغام بھیجا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جاہلیت کی ایک رسم اس وقت یہ بھی تھی کہ جس طرح کوئی آدمی نسبی طور پر بھائی ہوتا ہے، تو اگر کسی کو آپ بھائی کہہ دیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں عورت کو میں نے بہن کہا ہوا ہے، فلان کی دماغ خور میری تھی، فلان کی دماغ خور میری تھی، یعنی ہمارے پشتوں میں حضرات کہتے ہیں میں نے اس کو بہن کہا ہوا ہے، اس کو میں نے بھائی کہا ہوا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح سگا بھائی ہوتا ہے اس طرح منہ بولا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی بھائی ہے، یعنی جس طرح سگا بھائی ہے اس کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بھتیجی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو منہ بولا بھائی ہے جسے منہ سے صرف زبانی بھائی کہا جاتا ہے، پیار سے بھائی کہا جاتا ہے، تو وہ جاہلیت میں یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو بھائی ہوتا ہے جسے منہ سے بھائی کہا جائے یہ بھی سگے بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ تو بھتیجی ہوئی، بھتیجی سے تو نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک رسم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ جو رسم ہے یہ غلط ہے، اصل بھائی وہی ہے جو کہ ماں باپ سے پیدا ہوا، یا جو رضاعی بھائی ہے جس نے دونوں نے ایک ماں کا دودھ دیا۔ اس کے علاوہ جو بھائی اگر آپ ایک دوسرے کو کہیں گے وہ بظاہر اسلامی طور پر ایک بھائی ہوگا، لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ بھائی نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام چیزیں اسی حوالے سے لاگو کی جو عام بھائیوں کی ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کہا جائے بھی آپ جو ہے نا یہ فلاں گھر تو جو ہے یہ گھر محرم ہے، آپ نہ جا کر نہیں کیجیے، وہ تو میری بہن ہے، میں نے اس سے بہن کہا ہوا ہے، وہ میری دینی بہن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، منہ سے کسی کو بہن کہنے سے پردہ ختم نہیں ہوتا، منہ سے کسی کو بھائی کہنے سے پردہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات یہ بہت بڑی جاہلیت آپ لوگوں میں پائی جا رہی ہے، اور یہ عام ہو رہی ہے، بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور اسے لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے بہن کہہ دیا، بس اب یہ میری بہن ہو گئی، اب اس کے گھر میں بھی آ رہے ہیں، اس کی جوان بیٹیاں بھی گھر میں ہیں، جی یہ تو میری بھانجیاں ہیں۔ کہنے سے کچھ نہیں بنتا، جو شریعت نے قرار دیا وہ ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے ہمیں بہت منع کیا، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط باتیں، اور ان کے بہت زیادہ نقصانات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، بہت زیادہ نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ فحاشی عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، یہ تمام انہی وجوہات ہیں، کیونکہ دین سے دوری ہے اور من گھڑت باتوں کو ہم نے عام کیا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، وہ اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اور تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسم جو ختم کی تھی وہ اس مہینے میں تو نہیں تھی، لیکن
زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اپنا بیٹا ہوتا ہے اسی طرح کوئی آدمی کسی کے بچے کو پال لے، جیسے اکثر طور پر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی کا بچہ لے کر پالتے ہیں، تو اسے عربی میں متبنہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بچے کو جسے اردو میں پالک کہتے ہیں بچہ، اس بچے کا حکم یہ ہے کہ وہ ماں جس نے پالا ہے تو اگر اس نے رکھا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو جائیداد میں حصہ دوں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نسبی لحاظ سے اس کے اوپر رشتے نہیں بنتے، یعنی اگر اس آدمی کی اولاد ہو گئی دوسری کی اپنی بیوی سے اسی بیوی سے اولاد ہو گئی کیونکہ یہ تو اس کا بچہ نہیں ہے، تو اب اس کا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ یہ اس کا حقیقی طور پہ تو بیٹا نہیں ہے، حقیقی طور پہ بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح بہو جو ہوتی ہے بہو وہ حرام ہوتی ہے اپنے پر، یعنی وہ ایک بیٹی کی مانند ہوتی ہے، لیکن یہ جو بیٹا ہوگا یہ چونکہ اپنا بیٹا نہیں ہے، اگر یہ فوت ہو جائے یا اپنی بیٹی بیوی کو طلاق دے دے کیونکہ یہ تو سگا بیٹا نہیں ہے اس کا، نہ ہی اس کی بیوی سے ہے، نہ ہی اس کے اپنے بیوی کے پہلے خاوند سے بھی نہیں ہے اور نہ ہی اپنا ہے، تو پھر اس سے اس کی بیٹی سے نکاح اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے پالک تھے، چھوٹی حالت میں وہ آگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رکھا تھا۔ اس وقت میں ایک رسم یہ جو عام تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم فرمایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی جو مطلقہ تھی انہوں نے طلاق دی ہوئی تھی ان سے نکاح کیا۔ اس وقت میں یہ بات قوم یہاں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو نسب ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے اور منہ بولے جو رشتہ ہوتا ہے منہ بولا وہ صرف منہ بولا ہی ہوتا ہے، اس کا نسب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو جاہلیت لوگوں میں عام ہو چکی ہے اس نسب کو ختم کرنا چاہیے کہ لوگ کسی کے گھر میں آنے جانے کے لیے کسی کے گھر میں آنے جانے کو آسان کرنے کے لیے اپنا رستہ بنانے کے لیے یہ بڑا ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ جی میں نے اس کو بہن کہا ہوا ہے اور عورتیں کہتی ہیں میں نے اسے بھائی کہا ہوا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اس سے میرا پردہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک مہینے میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ایسی زوجہ ہیں کہ جن کو بہت سی ایسی خصوصیات ملی جو باقی ازواج مطہرات کو نہیں ملی، ان پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک خصوصیت کو یہ ملی ہے کہ یہ وہ واحد زوجہ مطہرہ ہے کہ جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو یہ باقرہ یعنی کنواری تھی، باقی جتنے بھی ازواج مطہرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، لیکن یہ جو ہے یہ واحد ہے کہ ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ کنواری تھی، اور جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی، اور جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، 18 سال کی عمر۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں ایک بڑی مشہور چیز پائی جاتی ہے اور بڑے شرافت سے سمجھی جاتی ہے جسے کنیت کہتے ہیں۔ کنیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہوا تو اولاد ہے بیٹا یا بیٹی تو اس کے نام پر اسے پکارا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام ہے محمد تو اب اس کے والد کو وہ کیا پکارتے تھے ابو محمد کہہ کر، اور آج بھی عرب لوگوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ عام طور پر لوگ کسی کا نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ اس کی اولاد کے نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے تو وہ اسے کہیں گے یا ابا محمد، ابو محمد ابا محمد کہہ کر اس کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ ہے، ان کے والد کا نام ابو بکر عام طور پر یہ مشہور ہے، لیکن ان کا جو اصل نام ہے یہ کنیت ہے، اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت ابو بکر کے والد کا نام جو مشہور ہے وہ ہے ابو قحافہ، اور جو ان کا نام ہے وہ ہے عثمان۔ حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان۔ یہ بھی ایک ہماری موجودہ دور میں بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں اگر ہم سے پوچھیں تو ہمیں پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہوں گے، انگریزوں کی جو ٹیمیں ان کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہوں گے، اور ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام آتے ہوں گے، ان کی ہسٹری کا ہمیں پتہ ہوگا، لیکن ہمیں صحابہ کرام کے نام نہیں آتے۔
صحابہ کرام کی اولادوں کے نام نہیں آتے جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، جن کی زندگی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں ان کے نام ہی نہیں آتے، ہماری اولادوں کو ان کے نام نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اس مختصر زندگی میں سے وقت نکال کر شریعت کے ان اصولوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اولاد نہیں تھی تو کنیت بھی نہیں تھی، اس لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو قاسم۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی میری اولاد نہیں ہے تو میری کوئی کنیت بھی نہیں ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا جو بھانجا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے حضرت اسما، بڑی ہی مجاہدہ عورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے 3 دن 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزاری، تو یہ کافی دور سے سفر کر کر وہاں جاتی تھی اور کھانا پہنچایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بڑی مجاہدہ عورت تھی اور بڑی پاک باز اور نیک عورت تھی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ بھی بہت ہی نیک اور بہت ہی بہادر صحابی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تمہارا جو بھانجا ہے، بھانجا بھی بیٹے کی مانند ہوتا ہے، خالہ ماں کی نسبت ہوتی ہے، تو تم اپنی کنیت رکھ لو ام عبداللہ۔ تو پھر ان کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا، ان کی کنیت ام عبداللہ رکھ دی گئی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ پاک نے علم عطا کیا، اتنی ذہانت تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچی تھی چھوٹی، تو جب بھی میں قرآن کی کوئی آیت سنتی میں اسے یاد کر لیا کرتی تھی، جب بھی کوئی دین کی بات سنتی میں اسے یاد کر لیا کرتی تھی۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جو انبیاء گزرے ان میں ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے جو نبوت عطا کی تھی وہ ساری دنیا پر موجود تھی، جانوروں پر، جنات پر، انسانوں پر، سب پر تھی۔ ان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ گھوڑے اڑا کرتے تھے اور جو ہے وہ کیونکہ جنات ہر چیز ان کے تابع تھی، تو ان کے گھوڑوں کے پر تھے اور بڑے بڑے بال اور پر موجود تھے۔ تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھیلا کرتی تھی۔ ان کے جو شوق تھے وہ 2 زیادہ شوق تھے۔ ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جیسے بچوں کے پاس کھلونے ہوتے ہیں، کھلونوں کے ساتھ کھیلنا، چھوٹی چھوٹی گڑیا بنا کر کھیلنا، اور دوسرا جھولے لینا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شوق تھے بچپن میں۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو جو ہے وہ اسلام پر ہی پایا، کبھی ان کو شرک کرتے نہیں دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور اکثر طور پر صبح اور شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو تمام سہیلیاں بھاگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے اپنے کھلونے سمیٹنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گھوڑا دیکھا تو گھوڑے کے چھوٹے چھوٹے پر بنے ہوئے تھے، مٹی کا گھوڑا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تمہارے گھوڑے کے تو پر ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے۔ تو نبی یعنی یہ ان کی علمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ بچپن کی حالت میں ان کو دین کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ کوئی بھی بات سن لیتی، حضرت ابوبکر جو بات سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گھر میں بتاتے، یہ اس کو یاد کر لیتی، محفوظ کر لیتی، اتنا ان کا دین کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، 6 سال کی عمر تھی، وہ نکاح کی کیسے ترتیب بنی، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی غم کا سال تھا، اس لیے کہ اس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بڑے پیارے چچا، وہ مسلمان نہیں ہو سکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت علی کے والد ابو طالب، وہ بھی اسی سال میں وفات پائے۔ یہ دونوں جب اس سال رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، اور تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے تھے۔ تو ایک صحابیہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردہ میں تشریف لائی اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی
آپ بہت غمگین ہیں اور آپ کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں، تو آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے کر لینی چاہیے؟ تو حضرت خولہ نے بتایا کہ کنواری عورت سے اگر آپ کرنا چاہیں تو کنواری عورتیں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کسی بیوہ سے کرنا چاہیں تو بیوہ عورتیں بھی موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری عورت کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، چھوٹی ہیں، 6 سال کی ہیں، اگر آپ ان سے کرنا چاہیں۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو پیغام دے دو۔ یہ ایک شرعی اصول ہے، نکاح کا پیغام دینا کسی کے ذریعے، یہ ایک شرعی اصول ہے۔ لیکن اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ پیغام دیتے ہیں تو ایک مرتبہ پیغام دیں، نکاح کا کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجیں، آسان طریقے کے ساتھ، بالکل نرم انداز کے ساتھ، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کریں۔ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ بار بار پیغام بھیجنا، ایک مرتبہ پیغام بھیجا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بار بار پیغام بھیجنا، یہ شریعت اس چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے پیغام بھیج دیا، اب ان کو پیغام پہنچ گیا، اگر ان کو رشتہ پسند ہوگا تو وہ آپ کے پاس دوبارہ پیغام بھیج دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ہم سے بات کریں، ورنہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد بار بار ان کو تنگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بات بڑی عام پائی جاتی ہے، رواج یہ بن چکا ہے کہ ہم کو اللہ معافی کا لڑنے تک پہنچ جاتے ہیں، اگر کوئی رشتہ نہ دے تو اس کے ساتھ لڑائی تک آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں، میں ابھی بات کسی اور طرف جا رہی ہے، میں مختصر بات کر دیتا ہوں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کے ساتھ نکاح کس کا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر بھی ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے، پیغام بھیج چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کا پیغام جب گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں سنا، نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ ہی کسی سیرت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے کہ ہم نے آپ کو رشتہ بھیجا، پیغام بھیجا، آپ نے ہمارا پیغام قبول نہیں کیا، آپ نے علی کا قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ والد کا حق ہوتا ہے، جس کی اولاد ہے اس کی مرضی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرا بڑا قریبی دوست ہے، اور اب میں کہوں کہ بھئی میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے اور آپ نے رشتہ نہیں دیا، میں ناراض ہو جاؤں، تم مجھے پسند نہیں۔ اس کی اولاد ہے، اس کو حق حاصل ہے، شریعت نے حق دیا، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپ کو رشتے کا انکار کر دیتا ہے تو اس سے رشتہ داریاں توڑ لینا یہ بھی غلط ہے۔ یہ آج کل ہمارے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے، بہن نے رشتہ بھیجا اپنے بھائی سے، اب بھتیجی کا رشتہ مانگا، نہیں دیا، ساری زندگی کے لیے استاد مڑے جوندے ختم، جینا مرنا ختم ہو گیا۔ یہ باتیں یہ شریعت میں ان چیزوں سے بچیں۔ بہرحال ان چیزوں کو، یہ جو میں نے عرض کی، یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب پیغام بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی کہا ہوا ہے اسلامی طور پر، تو اب وہ تو ان کی بھتیجی ہوئی تو ان کے ساتھ نکاح کیا جائز ہے؟ حضرت بولا آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ منہ بولے بھائی ہیں، اسلامی طور پر ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، لیکن یہ رشتے کے اعتبار سے بھائی نہیں ہے، رشتے کے اعتبار سے بھائی نہیں ہے، منہ سے کسی کو بھائی کہنے سے وہ بھائی نہیں بن جاتا، اس لیے حضرت عائشہ کا نکاح میرے ساتھ جائز ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح۔ پھر تمام ازواج مطہرات میں جو ایک خاص خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ان سے فرمایا کرتے تھے، اور کیونکہ یہ ایک اصول ہے دوسری شادی کرنے والے کے لیے، یا 4 شادی جو آدمی کر رہا ہے، کیونکہ امتیوں کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں جائز نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن بیک وقت 9 شادیاں ہوتی تھیں، بیک وقت 9 ہوتی تھی، 11 ہے لیکن بیک وقت 9 ہوتی تھی، 9 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں رکھی، اور امتی کے لیے 4 رکھنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے کئی نکاح ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 شادیاں کی، بیک وقت 4 ہوتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے صرف حضرت فاطمہ کی، اس کے بعد 4 ہوتی تھی بیک وقت، اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی تعداد تقریباً 27 آتی ہے۔ اس لیے جو زیادہ نکاح ہے یہ کرنا یہ عیب نہیں ہے،
یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا عیب بن چکا ہے. میں اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل دوسری شادی کرنا عیب ہے لیکن زنا کرنا بدکاری کرنا کوئی عیب نہیں. اگر ایک آدمی نے بیوی ہے موجود ہے کسی وجہ سے اس کو کوئی مجبوری لاحق ہے تو وہ اللہ معافی دے غلط کام تو کرنا اس کے لیے ٹھیک ہے, اسے کوئی برا نہیں کہے گا, لیکن اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اسے بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے, بہت غلط سمجھا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی زیادتی کرے کہ یعنی دوسری شادی سے نہیں کر رہا کہ پہلی بیوی کو قطعاً اس کے حقوق چھوڑ دے گا تو یہ بالکل حرام ہے, یہ تو بالکل جائز نہیں. لیکن اگر ایک آدمی پہلی کے حقوق کا بھی خیال رکھے اور دوسری بھی کرے تو اس کے لیے اس کی شریعت نے بالکل اجازت دی اور یہ کرنی چاہیے. بہرحال تو اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ میں نے ساری بیویوں کے ساتھ میں برابری کا خیال رکھتا ہوں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میرے اختیار میں نہیں, وہ یہ ہے کہ دلی محبت وہ حضرت عائشہ سے میری زیادہ ہے. اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں, اس میں اس حوالے سے اے اللہ مجھے جو ہے وہ نہ کرنا, اس حوالے سے مجھ سے, کیونکہ بظاہر تو یہ بات آ رہی ہے کہ دوسری عورتوں کے حقوق میں کمی آ رہی ہے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ جو ہے جو بے اختیاری چیز ہے اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں, اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے, جو بے اختیاری چیز ہے, کیونکہ یہ جو دل ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو ایک بیوی کے ساتھ اگر زیادہ محبت ہے دوسری کے ساتھ کم ہے تو یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے. دونوں کے حقوق برابر ہو, کپڑا دونوں کا ایک جیسا ہو, کھانا پینا ایک جیسا ہو, گھر ایک جیسا ہو, سب کچھ ایک جیسا ہو. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اکثر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفروں میں لے کر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قدرتی بات یہ ہے کہ اکثر طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن نکل آتا تھا اکثر طور پر, اور اتنی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے, شاید آپ نے یہ حدیث نہ سنی ہو, مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے, کتاب العتیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ایک ایرانی ہمسایہ موجود تھا. انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ سے فرمایا کہ آپ عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آج عائشہ کے گھر میں موجود ہوں, تو کیا میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں اکیلا نہیں آ سکتا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پیغام بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ انہوں نے کہا صرف آپ کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں اکیلا نہیں آنا چاہتا. تیسری مرتبہ جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بھی ہے اور حضرت عائشہ کی بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کی وجہ مفسرین کرام نے, محدثین کرام نے لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے کھانا رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں تو کھانا کھا لوں اور میری بیوی گھر میں بھوکے. اللہ اکبر, یہ بھی بات بڑی اچھی ہے. آج کل ہم لوگ باہر تو چلے جاتے ہیں پارٹیوں میں, اپنے لیے اچھے سے اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا. اس لیے اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم خود باہر کھانے کے لیے جائیں تو کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی دیا. بیوی کا بھی بڑا حق ہے. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کا حقوق, بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا, اسے تو ہم ظلم سمجھتے ہیں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیل پر حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا میں تفصیلی ذکر کروں گا, لیکن مختصر بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیا پیالے سے, کچھ پانی بچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا, پانی پینے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے عائشہ تم نے پیالے کے کون سی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا؟ سنیے گا, پیالے کے کون سی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر منہ لگا کر پانی پیا. یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے. آج ہمارے دلوں میں محبت ہے لیکن دوسرے عورتوں کی, اپنی بیوی کی محبت نہیں ہے. اپنی بیوی کو ہمارا دیکھنے کا دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ, مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ, یہ آپ زندگی کا تجربہ لے لیں, جو آدمی زیادہ گانے سنے گا اس کی حیا ختم ہو جائے گی. اس کے دل میں ہر وقت جو ہے وہ فلمیں دیکھنے کا شوق تو ہوگا, وہ غیر محرم عورتوں کو, وہ جو برہنہ عورتیں ہوں گی ان کو دیکھنے کا شوق ہوگا. اپنی بیوی کے ساتھ اس کا دل نہیں لگے گا, اپنی بیوی کو دیکھنے کا دل نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی جو شریعت نے جو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اہل خانہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اور آج ہم لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور موجودہ دور میں بدکاری پھیلنے کا ایک جو جتنے بھی وجوہات ہیں ان میں سے ایک مین وجہ یہ ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے.
اور دوسری جگہ پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ آگے چلے جائیں، حضرت عائشہ میرے ساتھ ہے تو آپ آگے چلے جائیں۔ صحابہ تمام پہلے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں، دوڑ کا مقابلہ نہ کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میرے نبی ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کس طرح تعلقات ہونے چاہیے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا نمونہ ہمیں بتا کر گئے، لیکن ہم اگر سیکھے تو سے ہم تو جلاد بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں بیوی پر ایک روب دبدبہ ہمیشہ ہونا چاہیے، ہم ظالم ہونے چاہیے کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی توبہ کرنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں گھر میں کون سا ظالم بادشاہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوڑ نہ لگائے، حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوڑ لگائی۔ تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آہستہ چلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی آگے چلی گئی اور جیت گئی۔ دوسرے موقع پر ایک اور غزوے پر ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر آگے بھیج دیا، حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدن سے تھوڑی سی وزنی ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہلی والی دوڑ کا بدلہ ہے، پہلے تم مجھ سے جیت گئی تھی، آج میں تم سے جیت گیا ہوں۔ اس واقعے پر ایک بات کر کے بات آخری آ رہی ہے، آپ یہ بتائیں آج موجودہ دور میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، موجودہ دور میں کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی آدمی اتنا جھگڑا رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے اتنا جھگڑا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھ پر بھی کوئی اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے اوپر بھی شاید کفر کا فتویٰ لگ جاتا کہ مولوی نے یہ کیسی بات کر دی، کیونکہ آج کل ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ ہم نے تو خاص طور پر دینداروں کے لیے یہ بات بڑی مشکل قرار دے دی ہے۔ علماء جو ہے وہ انبیاء کے بارے سے ان کے لیے ہم نے زندگی بڑی مشکل کر دی، بڑی مشکل کر دی۔ اگر مولوی بیچارہ اگر اپنی بیوی کو پڑھانے کے لیے لے جائے، مولوی صاحب دیکھو یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر مولوی جو ہے وہ یہ تو دور کی بات ہے، یہ اتنا دور کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں معاملہ، ایک مرتبہ حبشی وہ جو ہے عید کے دن حبشیوں کا یہ عام طور پر ہے، وہ خنجروں کے ساتھ یہ وہ کھیل تماشا کرتے ہیں، ایک ان کا کھیل ہوتا ہے، تو وہ کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن چھوٹی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں؟ آپ نے حضرت عائشہ نے عرض کیا ٹھیک ہے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھایا، بچی تھی، کندھے پر بٹھایا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کیونکہ پردہ بھی تھا اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بالکل پیچھے ہو کر آہستہ آہستہ سے دیکھ رہی تھی تاکہ مجھے وہ نظر آتا رہے۔ تو کبھی میں اس طرف سے ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تو پھر اس طرف گردن کر لیتے، میں اس طرف سے دیکھتی رہتی، اور جب تک میں نے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا اور میں وہ دیکھتی رہی، وہ کھیل دیکھتی رہی۔ تو یہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت سکھائی ہے، ہمیں معاشرت سکھائی ہے۔ آج ہم لوگوں نے تو دین اتنا سخت کر لیا ہے، خاص طور پر علماء کے لیے، اپنے لیے تو ہمارے لیے آسانی ہے، میں کہتا ہوں میں سود بھی کروں میرے لیے جائز، میرے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا حرام مال جائز، لیکن مولوی صاحب کے لیے جو جائز کام ہے وہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں مولوی کو دین سمجھانا چاہیے۔ مولوی الحمدللہ ہم سے زیادہ دین سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ آج اگر مولوی تھوڑی سی تفریح کے لیے میچ کھیلنے کے لیے چلا جائے فوراً فتویٰ آ جاتا ہے، اس کے پیچھے دماغ نہیں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ جی مولوی صاحب وہاں پر گئے، مولوی صاحب نے تفریح کی، مولوی صاحب آج کھیلنے کے لیے چلے گئے، کیا مولوی کے دل میں دل نہیں ہے؟ مولوی انسان نہیں ہے؟ بڑی عجیب طبیعت بن چکی ہے۔ اس لیے یہ بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، مولوی کی تربیت کرنے والے علماء کے وارث ہیں، علماء نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت نہیں، ہمیں ان سے تربیت لینی چاہیے۔ اس لیے مولوی کی تربیت کی فکر آپ نہ کریں کبھی بھی، کسی بھی معاملے پر مولوی کی تربیت کی فکر نہ کریں۔ مولوی ہمارے بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس چیز کا خیال کریں۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے ہر معاملے میں علماء سے رائے لے کر چلیں اور علماء کے رائے کے مطابق عمل کریں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بیان ہوگی۔